تو اب یہ کیفیت امام زمانہ تو نہیں ہونے دیں گے نا جو میرے دادا کے ساتھ ہو گیا. اگر میرے ہی لشکر کے اندر ابھی لوگ تیار نہیں ہیں. چنانچہ بہت ہی مختصر پڑھتا ہوں یہ واقعہ, اتنے مختصر میں مجھے مزہ نہیں آئے گا لیکن وقت نہیں ہے میرے پاس, کیونکہ ابھی میرا موضوع ایک طرح سے خیر کافی اہم باتیں آ گئی ہیں. ابو ذر, ابو ذر تاریخ اسلام کی ایک بہت اہم شخصیت. یقین پیغمبر کے 120,000 کمپینین, 1,20,000 اصحاب رسول میں ٹاپ آف دا لسٹ یقیناً سلمان فارسی. دیکھیے اسلام کیسا اسلام نے سسٹم ہم کو دیا. ہمارے یہاں آسٹریلیا میں تو یہ ہے کہ آپ کسی ایسے ادارے میں جائیں کہ جو پبلک ڈیلنگ کرتا ہو, ایک سوال خود آفیسر بھی کرتا اور ادارہ, بھئی آپ نے ہماری پرفارمنس کو کیسے پایا, 10 میں سے ہم کو آپ نمبر دیجئے, 7 دیتے ہیں کہ 4 دیتے ہیں کہ 2 دیتے ہیں کہ 10 آؤٹ آف 10 دیتے ہیں. یہ کب اسلام نے یہ ٹرمینالوجی کب استعمال کہا ایمان کے 10 درجے ہیں, ایمان 10 سلمان 10 آؤٹ آف 10, ابو ذر 9 آؤٹ آف 10, مقداد 8 آؤٹ آف 10. یہ پورا سسٹم جو ہے نا یہ اس وقت دیا جا رہا ہے تو اوورآل سلمان سب سے افضل, مگر عقل مندی اور وزڈم میں یہ کہا گیا کہ ابو ذر کا رتبہ زیادہ. یہاں کا تو مجھے نہیں پتا لیکن کراچی کا پڑھا ہوا ہوں, پیٹرول پمپ کے گورنمنٹ اسکول کے اندر میں نے اپنی میٹریکولیشن تک کی تعلیم حاصل کی, وہیں پہ گورنمنٹ کالج میں انٹرویو کیا. تو خلاصہ یہ کہ ہمارے میتھ میں اس کے نمبر زیادہ, فزکس میں اس کے زیادہ, کیمسٹری میں اس کے زیادہ, لیکن اوورآل پتا چلا کہ نمبر کسی اور کے زیادہ, کسی ایک سبجیکٹ میں اس کے سب سے زیادہ نہیں, لیکن سارا ٹوٹل کیا گیا تو سلمان 10 میں سے 10. لیکن عقل مندی کے اعتبار سے ابو ذر کا رتبہ 1 درجے زیادہ, جس کو قرآن نے وزڈم اور حکمت کہا, جو میری 2 دن کی تلاوت والی آیت کا پیغام. آج کل انٹرنیٹ پہ آپ کو نالج بہت ملے گی, وزڈم کہیں نہیں ملے گی. گوگل کا پورا سرچ انجن جو ہے نالج سے بھرا ہوا. نالج الگ چیز ہوتی ہے, وزڈم الگ چیز ہوتی ہے. جو اسلام کہتا ہے اصل چیز نالج نہیں ہے, نالج سے زیادہ بڑھ کے ابو ذر کا جوان بیٹا مر گیا, اور وہ بھی بڑی مظلومیت. ابو ذر وہ تھے جو اس زمانے میں مسلمانوں کی حالت تھی, اس میں گھر میں نہیں بیٹھتے, گھر سے نکل کے سڑکوں پر اور گلیوں میں اور بازاروں میں اور حاکم کے مکان کے سامنے اور مسجد النبوی میں احتجاج کرتے, پروٹیسٹ. اور پیغمبر کے زمانے کے صحابی اور سب سے پہلے 50 کے گروپ میں شامل ہیں, جو پہلے 50 مسلمانوں کی لسٹ, بلکہ فرسٹ ٹائم میں آتے ہیں. ایک رسپیکٹ ہے, ایک احترام ہے, ایک نون پیگل ہے. حکمران گھبرا گیا. اب اس سے اندازہ کریں کہ آج تک, یعنی تاریخ کی بات کر رہا ہوں, زندگی میں کبھی معاویہ یعنی حاکم شام کسی شخصیت کے ہاتھوں پریشان نہیں ہوا سوائے ابو ذر کی. اس زمانے کی حکومت نے ابو ذر کو وہاں بھجوا دی, سیریا بھیجو, معاویہ ان کو ٹھیک کر دے. شروع میں معاویہ نے چاہا بھی, لیکن ابو ذر تھے, مرد مجاہد, اتنا گھبرا گیا کہ واپس بھجوا دیا. جیسے کسی صاحب کے کسی علاقے میں طوفان یا سونامی آنے والا تو وہاں گھبرا گئے وہ لوگ, انہوں نے اپنے بچے بھجوا دیے اپنے ریلیٹیو کے پاس دوسرے شہر کہ بھائی یہاں طوفان اور سونامی آنے والا ہے, تباہی مچے گی, اس کو اپنے پاس رکھ لیجیے گا, جب ختم ہوگا لے لے. اور وہ اتنے شریر بچے کہ وہ تو عاجز آ گئے 2 دن, بچے بھجوا دیے کہ سونامی یہاں بھجوا دیجیے, بچے اپنے پاس رکھیے. بعض بچے اتنے شیطان ہوتے ہیں. اچھا خیر, تو خلاصہ یہ ہے کہ گھبرا گیا حاکم شام, واپس بھجوائے ابو ذر کو مدینے کہ بھائی اپنا پرابلم خود سنبھالو, میرے تو کسی طرح یہ کنٹرول میں نہیں آ رہے. تو کیسا مجاہد ہوگا ابو ذر کہ حاکم شام جیسا گھبرا گئے. حکومت نے دیکھا کیا کرے, کیسے کنٹرول کرے, آرڈر جاری کیے. جو آج اچھا ہاں وہ میں گھر کی مجلس میں پڑھ رہا تھا, جو آرڈر بعد میں یزید نے ثانیہ زہرا کے حوالے سے جاری کیا تھا. تو پہلا آدمی ابو ذر کے زمانے کا حکمران تھا, کہا کہ کیا کرے, قتل کر نہیں سکتے, اتنی عزت ہے ابو ذر کی عالم اسلام میں, پیغمبر کے فرسٹ ٹائم میں شامل. چنانچہ ان سے کہا کہ آپ شہر سے نکل جائیے, آپ شہر میں بیٹھیں گے, آپ پرابلم کریٹ کر. یہ بھی ایک عجیب بات, جو حق بات کرتا ہے, جو صحیح بات کرتا ہے, جو لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے, وہ پرابلم کریٹر مشہور ہو جاتا ہے. باہر نکالیے انہیں. چنانچہ ان کو شہر سے باہر ربضہ میں جلا وطن کر دیا, اکیلے ابو ذر. جوان بیٹے کا نام ہے ذر,
ابو ذر کے شیخ صدوق علیہ الرحمہ من لا یحضرہ الفقیہ میں پوری روایت نقل کر رہے، اور بعد میں شیخ عباس قمی نے مناظر الاخرہ میں بھی اس روایت کو کوٹ کیا، اور دونوں کتابوں کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو آج یہ کہ ذر جوان بیٹا، اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ جاؤں۔ حکمران نے کہا بھائی ہم تمہیں نہیں نکال رہے، ہمیں تم سے کوئی دشمنی نہیں، تم یہیں رہو۔ جنگل اور عرب کا ڈیزرٹ، کہاں جا کے پرابلم فیس کرو گے؟ یہاں رہو، شہر ہے، تم سے ہمیں کوئی پرابلم، تمہارے پر کوئی ریسٹرکشن نہیں۔ کبھی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میرا بوڑھا باپ ڈیزرٹ اور صحرا میں جا کے بیٹھے اور جوان بیٹا عیش و آرام کے ساتھ مدینے کے عیاشیاں اور آرام لے۔ ابو ذر اور ذر دونوں مولا کے زمانے کے، دونوں مولا کے صاحب۔ آج کتنے جوان بیٹھے ایسے ہوں جو ٹورنٹو سے لے کے وینکوور اور مثلا نیو یارک سے لے کے ایلے تک کے ایسے عیش و آرام میں ہے کہ باپ پاکستان میں کس حالت میں ہے، ماں انڈیا میں کس حالت میں ہے، بوڑھے والدین پہ کیا گزر رہی ہے پتہ بھی چل رہا ہے، تو کہتے ہیں وہ واپس کو تھوڑی وہاں جائیں گے پلٹ۔ کون ایسا بے وقوف ہے کہ عیش و آرام چھوڑ کے وہ بڈھے بڈھی کے خاطر وہاں پہ جائے؟ ابو ذر ڈائریکٹ شاگرد ہے علی کے۔ میں یہ واقعات اس لیے بھی پڑھتا ہوں کہ کبھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مولانا معصومین کے واقعات پڑھیے، معصومین کے بھی بہت واقعات پڑھتا ہوں، لیکن اصحاب کے اس لیے زیادہ میں پڑھنے لگا ہوں کہ جب میں نے زندگی معصومین کے واقعات بیان کرتے ہوئے گزار دی تو کہنے لگے واہ، ارے بہت اچھا آپ نے آج واقعہ سنایا، بہت اچھی حدیث آپ نے سنا۔ تو بھائی بسم اللہ پھر عمل بھی کر۔ ارے آپ کیا بات کرتے ہیں مولانا، مذاق کر رہے ہیں؟ جو کہ وہ امام، ہم تو ان کے غلام، ہم ایسے کیسے بن سکتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ دیکھیں مولا ہر رات کو 1000 رکعت نماز پڑھتے، بالکل آپ نے صحیح کہا، اس سے بھی زیادہ پڑھتے تھے، آپ جا کے اپنے نالج کو ری چیک کر۔ چلے ٹھیک، اس کا مطلب آپ کی سمجھ میں بات آ گئی، تو آپ شروع کر دیجئے نماز۔ ارے وہ مولا تھے، وہ تو 1000 رکعت بھی پڑھیں تو کم ہیں، ہم جیسے ادنا غلام علی جیسے کہاں بنیں گے؟ کس نے کہا علی جیسے بنی؟ وہ 1000 پڑھتے تو آپ 17 تو پڑھ لیجئے۔ یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ 0 پڑھنا؟ خاص طور پہ خواتین۔ کیسے؟ میں نے اس لیے کہ خواتین، اس لیے میں نے کہا کہ شہزادی کا حجاب، بھئی عورتوں کی مجلس میں مسائل بھی زیادہ شہزادی کے آتے ہیں، واقعات بھی زیادہ شہزادی کے آتے ہیں۔ پاکستان میں اور انڈیا میں جب میں مجلسیں پڑھنے جاتا ہوں تو پہلا لچرا خواتین کا ہوتا ہے، خواتین کے مجلس ہے اور وہ کہتے ہیں آپ ہی پڑھیے ہم سنیں، صرف عورتیں، مرد نہیں۔ تو اب زیادہ تر واقعات شہزادی ہی کے پڑھے جاتے ہیں۔ کسی خاتون نے لکھ کے بھیجا تھا، مولانا ہم 14 معصوم کے ماننے والے، خالی ایک کے نہیں ہے کہ آپ تو وہی پڑھے جا رہے ہیں، لیکن عموماً یہ ہوتا۔ اب شہزادی کی بات ہوگی، شہزادی کا حجاب تو سب سے پہلے ہے، اور حجاب میں یہاں تک آئے گا کہ جب جنازہ بھی اٹھا تو شہزادی نے کہا رات کے اندھیرے میں اٹھا، اور خالی رات کا اندھیرا نہیں، وہ گہوارہ بھی پہلی بار شہزادی نے کہا میرے جنازے پہ ڈالا گیا، جس کی وجہ سے یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اندر کوئی ڈیڈ باڈی ہے بھی کہ خالی۔ اتنا حجاب، واہ واہ واہ، بہت اچھا آپ نے حجاب بتایا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو بسم اللہ ذرا آپ بھی اپنے سر پہ قاعدے سے دوپٹہ ہی پہن لیجیے۔ ارے مولانا آپ بھی کیا بات کرتے ہیں؟ کہاں وہ شہزادی، کہاں ہم ان کی ادنا کنیزیں، ہم تو جتنی کوشش کریں ویسا بن ہی نہیں سکتے۔ تو کون کہہ رہا ہے ویسا بنیے؟ کون کہہ رہا ہے کہ صرف رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلیے، دن کی روشنی میں جائیے، جاب کیجئے، ہسپتال جوائن کریں، آپ آئی ٹی کے اندر جو آپ کی بھیل آپ کریں، کون روک رہا؟ چہرہ تو کھولنے کی اجازت ہے شیعہ پہ کم، مگر کم از کم پراپر ایک جو منیمم حجاب ہے رہ نہیں۔ آپ تو ہم کو شہزادی سے ملائے دے رہے۔ یہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ شہزادی کا حجاب اگر رات کے اندھیرے میں بھی جنازہ اٹھے تو ان کی ماننے والی کا دن کے وقت بھی حالوں کی پوری دنیا دیکھ رہی ہے سر سے بیٹھ کر۔ کاشفات و ناریات، ابھی میں دیکھ رہا تھا یہاں مفاتی ہے کہ نہیں، یہ روایت اس کے اندر مولا نے کہا آخری زمانے میں میرے بیٹے سے پہلے وہ عورتیں آئیں گی کہ اگر انہیں پکڑو تو کہیں گی کہ ہم نے کپڑے تو پہنے ہوئے لیکن ایسے کپڑے ہیں کہ کپڑے پہننا اور نہ پہننا دونوں برابر ہو۔ اب اس سے زیادہ کیا ممبر پہ بتاؤں؟ تو یہ جو معصومین کے واقعات ہیں اس کا نتیجہ لوگ یہ نکالتے ہیں کہ خالی تعریف کیجئے، عمل نہ کیجئے، کیونکہ اگر ہم نے عمل کر لیا تو یہ گویا ہم امام کے برابر ہو جائیں گے، یہ تو شرک ہے، یہ تو برا۔ تو خیر ابو ذر تو نہیں تھے نا معصوم، ذر تو نہیں تھا نا معصوم، قمبر اور فضہ تو نہیں تھی معصومہ، اور اس کے بعد یہ واقعات اس لیے آتے ہیں کہ علی نے جن کو ٹرین کیا وہ کیسے؟
وہ امتی گھر میں پیدا ہوئے، وہ عام گھرانے میں پلے بڑھے، وہ انہوں نے کسی معصومہ کا دودھ بطور غذا نہیں پیا، لیکن پھر دیکھیے ان کا کہ ویسے ہی بن جائے، ویسے بھی نہ بنے اس کا آدھا بن جائے زر۔ ٹورنٹو کے عیش و آرام چھوڑ کے کوئی اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کے لیے پاکستان نہیں جائے، زر چلا گیا۔ حکمران روکتا رہا، کیونکہ حکمران تو ابو ذر کو ٹارچر بھی دینا چاہ رہے تھے نا، اکیلے جنگل میں جا کے بیٹھے، اور ابو ذر 80+ ہیں تو اچھی طرح پتہ چل جائے گا، لیکن سر نے کہا میں تو جاؤں، میرا بوڑھا باپ جا رہا ہے، میری غیرت برداشت نہیں کرتی، میں باپ کی خدمت کے لیے جاؤں۔ جنگل میں بیٹھا، دنیا کے سارے عیش سارے آرام مکان تک چھوڑ دیا، خیر لیکن ہوا کیا کہ موت کے لیے جو اکثر میں ایک جملہ کہتا ہوں، موت کسی لاجک کو نہیں مانتی۔ اب ہر جگہ لاجک چلائیے، موت کے آگے لاجک نہیں چلے۔ لاجک کیا کہتی ہے کہ پہلے بوڑھے مرے پھر جوان مرے، ایسا نہیں، بوڑھے زندہ رہتے جوان مر جاتے، پہلے بیمار مرے پھر صحت مند مرے، بیمار زندہ رہتے صحت مند مر جاتا۔ جو سپر فٹ ڈاکٹر ہے وہ مر گیا، جس مریض سے کہہ کے گیا تھا کہ 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں بچو گے، آج 20 سال سے وہ اب تک زندہ۔ عقل کہتی ہے، لاجک کیا کہتی ہے، فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ، جو پہلے دنیا میں آیا تو پہلے نکلے، ایسا بھی نہیں ہو رہا، تو یہی ہوگا۔ ابو ذر جنگل میں گئے، جوان بیٹا بوڑھے باپ کی مدد کے لیے جنگل میں گیا، پتہ چلا ذر کا انتقال ہو گیا، ابو ذر بوڑھا باپ بیٹھا۔ امام فرماتے ہیں کہ 3 موقعوں پر فرشتے روتے ہیں اور 3 موقعوں پہ ہنستے ہیں۔ جیسے انگریزی میں پوچھتے ہیں نا کہ دیر از اے گڈ نیوز اینڈ بیڈ نیوز، پہلے کون سی سنا، تو ہنستے ہیں اور روتے ہیں پہلے ہنسنے والی۔ آپ کا ہنسنا نہیں، آپ تو شاید روئیں گے اس پر بھی، لیکن فرشتے ہنستے ہیں۔ جب کوئی عورت مر جاتی ہے، فرشتے کیوں ہنستے ہیں؟ ان کی بیوی کو تھوڑی مری ہے کہ آدمی کہے کہ الحمدللہ کیسے نجات ملی۔ فرشتے ہنستے ہیں جب کسی عورت کا انتقال ہوتا ہے، کیوں؟ کفن میں اس کو لپیٹا گیا پورا، کفن کیا ہے؟ کمپلیٹ حجاب۔ جیسا حجاب ایک عورت کا اسلام چاہتا ہے نا، کفن اسی کا نام، صرف چہرہ کھلا ہوا، باقی بدن چھپا ہوا۔ فرشتوں کو ہنسی آتی، ساری زندگی جب دیکھنے دکھانے کے قابل تھی، اور اس وقت جس کو چھپانا چاہیے تھا اس وقت تو سب کے سامنے نمائش ہو رہی ہے، ایگزیبیشن میں کو رکھی ہوئی کوئی چیز ہے، اور جب مر گئی جسم سڑنے والا ہے کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہوگا، تو اتنا لپیٹ لپاٹ کے اس کو قبر میں اتارا، اور ایک صاحب نے اعلان بھی کر دیا کہ خالی محرم آ کے دیکھے، نہ محرم آخری زیارت بھی نہیں کرے۔ اوہو، جب تھا تو ساری دنیا سارے نامحرم دیکھ رہے تھے، آج میت اور اس کے اعلان ہو رہا کہ صرف محرم آئے نامحرم نہ آئے۔ میں زیادہ اس پہ زور نہیں دیتا ہوں، ڈر لگتا کہ کل یہ جملہ بھی لوگ ختم کر دیں گے اور کہیں گے کہ آؤ بھائی محرم نامحرم سب آ کے تماشا دیکھو قبر میں کون پہنچا۔ فرشتے ہنس رہے ہیں، جب دیکھنے کے قابل تھی تب تو نہیں چھپایا، جب کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہوگا تو اتنا حجاب ہو رہی ہے تو ہنس رہے ہیں فرشتے۔ ہمارے یہاں جو آج کل خواتین کی موت ہوتی ہے تو میں سوچتا ہوں پتہ نہیں کتنا ہنستے ہوں گے، ابھی ایک ہنسی نہیں رکتی ہوگی دوسری شروع ہو جاتی ہوگی، لیکن فرشتے روتے کب ہیں؟ جب باپ اور ماں نے بڑی دعائیں کر کر کے اللہ سے اولاد لی، اور اولاد لے کے تصور کیا کہ بوڑھے ہوں گے، جوان ہوگی، یہ ہماری خدمت کرے گی، ہمارے بڑھاپے میں کام آئے، اور پتا چلا کہ جوان ہوتے ہی پہلے اولاد مر گئی۔ اتنا جو والدین کا غم ہے کہ فرشتوں کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں۔ شاید آپ بھی نہ سمجھ پائیں، کیونکہ جب آقا حسین نے علی اکبر سے کہہ دیا اکبر تیرا کوئی جوان بیٹا نہیں، تجھے نہیں پتا بوڑھے باپ پہ کیا گزر رہی، تو ہمارے بچے کیا سمجھیں گے کہ کیسا غم۔ ابو ذر کو یہ امتحان دینا پڑا، اور ہم سے زیادہ ورث، خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے ہمارے یہاں کسی بوڑھے باپ کا جوان بیٹا مر جائے،